جی ماشاءاللہ، دونوں صاحبین اور شین نے صحابہ اکرام کی عظمت کے متعلق بات کی تو بڑے عظیم لوگ ہیں۔ سب سے پہلے سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ صحابی ہیں کون، صحابہ کہتے کسے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اپنی کانوں سے سنا، وہ صحابہ اکرام ہیں۔ الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا، اور قرآن کریم میں اللہ نے بار بار ان صحابہ اکرام کے عدل کا، ان کے مقام کا، ان کے مرتبے کا، ان کی بخشش کا، ان کی فلاح کا بار بار تذکرہ کیا۔ کہیں اللہ رب العزت نے یوں فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، وہ لوگ جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے، جنہوں نے ہجرتیں کی، وہ لوگ جنہوں نے ان کی مدد کی، نصرت کی، انصار، اور تیسرا وہ طبقہ جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ پھر اللہ نے دو خوشخبریاں سنائیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ کئی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے صفات یوں بیان کیے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی کیسے ہیں، ان کی صفات کیا ہیں کہ اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہے۔ یہ صحابہ کون ہیں؟ تراہم رکعا سجدا، اللہ ان کی صفات بیان کرتے ہیں، یہ رکوع میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ رکوع کرتے ہیں، یہ سجدے کرتے ہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اللہ کے فضل کے متلاشی ہیں، سجدے کر کر کے ان کی پیشانیوں پہ نشانات ہو چکے ہیں۔ صحابہ کون ہیں؟ جو وحی الہی کے سب سے پہلے مخاطب ہیں۔ صحابہ کون ہیں؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو امت تک بیان کرتے ہیں۔ نماز ہم تک پہنچی تو کن کے ذریعے پہنچی؟ صحابہ کے ذریعے پہنچی۔ دین ہم تک پہنچا تو کن کے ذریعے پہنچا؟ صحابہ کے ذریعے پہنچا۔ اس لیے فرمایا کہ میرے سارے کے سارے صحابہ اکرام عدول ہیں، ان کی مثال ستاروں کی ہے۔ میرا اللہ بھی فرماتا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے، ان کا ایمان معیاری ایمان ہے، ان کا ایمان بہترین ایمان ہے، ان جیسا ایمان لاؤ گے تو فقط اہتدوا، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ کہیں اللہ نے بدر والوں کا ذکر کیا کہ اطلع علی اہل بدر، کہیں اللہ نے احد والوں کا ذکر کیا کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، کہیں اللہ نے بیعت رضوان کا ذکر کیا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ کہیں خندق و تبوک کا ذکر کیا فمنہم من قضا نہبہ ومنہم من ینتظر، تو کہیں صحابہ کا ذکر آیا تو کہا اولئک ھم المؤمنون، یہ پکے سچے ٹھکے مومن ہیں، اولئک ھم المفلحون، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ کہیں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کے لیے بہترین نمونہ ہیں، لہذا ان کی زندگی کو اپنانے کی ضرورت ہے، جنہوں نے پیغمبر کے ہر موقع پہ ساتھ دیا، پیغمبر کے لیے قربانی دی، جو ہر موقع پہ کھڑے ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ایک مقام نہیں، دو مقام نہیں، قرآن کریم میں 800 مقام ہیں جہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا ذکر کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدہ، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد رسول اللہ کی جان ہے، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ میں عیب تلاش مت کرنا، میرے صحابہ میں نقص تلاش مت کرنا۔ تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر دے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، میرے صحابہ اکرام ایک پاؤ کھجور خرچ کر دیں، عادی کریں، اس تک بھی تم لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ جتنا کوئی بڑی منہجی بات کرنے لگا ہوں، جتنا کوئی بڑا ولی بن جائے، جتنا کوئی بڑا محدث بن جائے، جتنا کوئی بڑا مفکر بن جائے، دنیا کا سب سے عظیم بن جائے، لیکن صحابہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ اکرام کے منازل، صحابہ اکرام کے انبیاء کے بعد اس کائنات میں جو سب سے افضل ترین لوگ ہیں وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی جماعت ہے۔ اور صحابہ اکرام کی عظمت اور رفعت کے متعلق ایک اور حدیث آپ کے سامنے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگو اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کے متعلق، فمن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میں محمد رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، ومن ابغضہم، جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے، جو میرے صحابہ اکرام پر میرے صحابہ کے متعلق طعن کرتا ہے، جو میرے صحابہ اکرام کو کہ عیب تلاش کرتا ہے، فببغضی ابغضہم، میں محمد رسول اللہ سے بغض رکھتا ہے، میں محمد رسول اللہ، میں آپ اپنی گفتگو میں کر لیجئے نا، فمن احبہم فبحبی احبہم،
جو اللہ کے رسول فرما جو مجھ سے محبت کرتا ہے، جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے، وہ میں محمد رسول اللہ سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضهم، یہ صحابہ دین کے مینار ہیں، یہ صحابہ اسلام کے، ان کے ذریعے ایک ایک چیز امت تک پہنچی۔ حضرت مفتی ابو بکر صاحب ذکر کر رہے تھے صحابہ کرام کی قربانیوں کے متعلق، ان کی محبت کے متعلق، اس سے بڑھ کے کیا ہوگا؟ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ مسعود الثقفی یہ سفیر بن کر آئے، یہ آ کے مذاکرات، مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنی قوم کے پاس جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کے ایسے صحابہ ہیں کہ آپ وضو کرتے ہیں، آپ کے وضو کا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے۔ یہ کیسے صحابہ کرام ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گفتگو کرتے ہیں، خافض